بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألا شهادة الزور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت سے معجزانہ طور پر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کو پہنچایا اور بیت اللحم سے گزارتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچایا. سارے انبیاء علیہم السلام کو جمع فرما کر آپ کا اکرام، اعزاز اور استقبال کرایا گیا اور سارے نبیوں کو آپ کا مقتدی بنا کر آپ کو امام کے اس منصب امامت کے اس منصب اعظم پر فائز فرما کر امام المرسلین ہونے کا اعلان فرما دیا گیا. وہاں سے آپ کے آسمانی سفر کا جو آغاز ہوا، ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں سمیت کسی نہ کسی مخصوص نبی اور پیغمبر کو کھڑا فرما کر آپ کا استقبال کرایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی بلندی کو پار کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. اللہ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کی بلندی پر لے جا کر بلکہ عرش معلی پر بٹھا کر قیامت تک پیدا ہونے والے حاکموں، حکمرانوں اور سائنسدانوں کو پیغام دیا کہ جن خلاؤں اور ہواؤں پر پہنچ کر تم ناز اور فخر محسوس کرتے ہو، جس چاند پر پہنچ کر تم اکڑتے ہو،
دیکھو اس چاند کو بھی میں نے اپنے حبیب کے جوتوں کے نیچے چھوڑ دیا، میں نے اپنے حبیب کے قدموں کے نیچے چھوڑ دیا، اور ایسی بلند پرواز عطا کی، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، جبرائیل جیسا فرشتہ بھی عاجز آ کر ٹھہر گیا، بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری حد ہے، یہ میری انتہا ہے، یہ میرے عروج کا آخری مقام ہے، یہاں سے آگے آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جائے گا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ چنانچہ آپ کے لیے قانون الگ ہے، آپ کے لیے اللہ کا اصول الگ ہے، آپ کو اللہ وہ پرواز عطا کرے گا کہ آج تک ابراہیم خلیل اللہ جو رشتے میں آپ سے بڑے ضرور ہیں، باپ کا مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وہ لائق اور قابل فرزند بنایا ہے کہ آج یہ بچہ، یہ فرزند، یہ قابل بچہ اپنے باپ کو بھی بیت المعمور پر چھوڑ کر عرش معلیٰ کی بلندیوں پر قدم رنجا ہے۔ اللہ نے وہ عزت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اعزازاً آپ کو جنت و جہنم کی سیر و تفریح کرائی گئی۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر جگہ ہر قدم پر مرحبا اہلا و سہلا کی صدائیں مجھے سنائی دیتی رہی۔ ہر جگہ ہر فرشتے نے میرا استقبال کیا اور مجھے سلام کیا، ہر جگہ مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں، سوائے ایک مقام کے۔ ایک جگہ میں پہنچا، وہاں کے موجود دربان نے، فرشتے نے بس مجھے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہ اس نے مسکرایا، نہ خوشی کا اظہار کیا، اور نہ ہی اس نے مجھے مرحبا کے الفاظ سے استقبال کیا۔ اس نے مجھے خوش آمدید نہیں کہا، اس نے مجھے مرحبا اہلا و سہلا کے الفاظ سے استقبال نہیں کیا، اور اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے، غصے کے، قہر کے آثار، اور فرشتے کی صورت ہی ایسی خوفناک ہے کہ دیکھنے والا خوف کھا جائے، ڈر جائے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کا داروغہ، جہنم کا یہ فرشتہ مالک ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا آج تک کبھی ہم نے اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہ قیامت تک کوئی اس فرشتے کو ہنستا ہوا دیکھے گا۔ یہ جہنم کا بڑا خطرناک، خوفناک داروغہ اور فرشتہ ہے۔ یہ رشوت نہیں لیتا، یہ حرام مال کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کا منصب ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے ظالموں اور بددیانت عہدے داروں اور خائن افسروں کی طرح ٹیبل پر، کرسی پر بیٹھ کر رشوت کا حرام مال لے کر ظالم کو مظلوم بنا دے۔
یا مظلوم کو ظالم بنا کر چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے ظالم حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، کسی اور قوم کی ملکیت زمین مسجد کسی اور قوم کے حوالے کر دے اور کسی کے حقوق کو ضائع کرے۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس منظر کو دیکھیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا۔ جب ظالم اور مجرم کے پیٹھ پیچھے پشت کی جانب سے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال تھمایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ظالم اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ظالم پڑھ لے اپنی اس داستان کو، پڑھ لے اپنے اس پوری کارگزاری کو، تیری زندگی کا سارا ڈیٹا اس میں موجود ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں، جتنے حرام کے کام کیے تھے سب اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ آج میں تیرا کیا فیصلہ کروں؟ آج میرے فرشتے تیرا کیا فیصلہ کریں؟ آج تو اپنا فیصلہ خود کر لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب تو خود لے لے۔ تو نے کتنے حرام کام کیے، تو نے کتنی مکاریاں کی ہیں، تو نے کتنی بددیانتی کی ہے، تو نے کتنے مظالم ڈھائے ہیں، تو نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے، تو نے کتنوں کے حقوق ضائع کیے ہیں۔ تیری زندگی کی ساری کارگزاری، سارا ریکارڈ اس میں موجود ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ظالم دیکھے گا اور اپنی ڈائری پڑھے گا، ایک ایک گناہ کا ذکر ہے، ایک ایک جرم کو قلم بند کیا گیا، ایک ایک غلطی کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا، ہائے میری بدبختی، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، نہ میرا چھوٹا جرم یہاں چھوٹا ہے، نہ بڑے جرم کو چھوڑا گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش آج یہ کتاب میرے سامنے نہ آتی، کاش آج یہ ڈائری مجھے نہ دی جاتی۔ ولم ادر ما حسابیا، کاش میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ آج میں خود اپنے آپ پر شرمندہ ہوں۔ کہے گا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی پر سب کچھ ختم ہو جاتا۔ جو مر کر آنکھیں بند کر کے قبر کے گڑھے میں سو چکے تھے، کاش وہاں سے ہمیں اٹھایا نہ جاتا۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بدبختی، ہمیں قبر کے گڑھے سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ فرشتے کہیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ظالم یہ رحمان کے وعدے کا دن ہے۔ آج انصاف کرنے والے بادشاہ کے سامنے تیری پیشی ہے، تیری حاضری ہے، ایسی عدالت میں آج ہم تجھے پہنچائیں گے، اور آج ہم تجھے خبر نہیں دے رہے ہیں، بارہا ہم نے تجھے نوٹس بھیجی ہے، بارہا اللہ کی جانب سے تجھے نوٹس پہنچائی گئی۔ صدق المرسلون، اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا، انبیاء نے تجھے بتایا تھا، علماء نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تجھے سمجھائی تھی، احادیث کے حصے پڑھ پڑھ کر تجھے سنائے گئے تھے۔
اللہ والوں نے تجھے تنبیہ کی تھی، تجھے متنبہ کیا تھا، کئی نوٹسیں اللہ نے تجھے بھیجی، لیکن تو ظالم ہے کہ غفلت میں رہا۔ آج ہم تجھے ایک ایسی عدالت میں پہنچائیں گے جہاں کسی ظالم حاکم کی حکومت نہیں چلتی، جہاں رشوت کام نہیں آتی، جہاں کوئی دنیا کی ساری چیزیں بھی فدیے کے طور پر پیش کر دے۔ یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ آج تو ساری دنیا بھی رشوت کے طور پر دے دے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ مجرم کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو میں مر چکا تھا، موت ہی ساری سزاؤں کی سزا ہوتی، سارے جرائم کی آخری حد ہوتی، موت ہی سب کچھ ختم کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا کے اندر رشوت دے کر بچ جاتا تھا۔ ہائے میری بدبختی کہ آج میرا مال بھی مجھے بچا نہیں سکا۔ سنو اے وہ مالدارو جو حرام راستوں سے، جو ناجائز طریقوں سے مال کما کر جوڑ کر رکھ کر چھوڑ کر مر کر چلے جاتے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبروں میں جا کر سو جاتے ہیں، اس دن بڑے افسوس کے ساتھ ان کو کہنا پڑے گا ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں مال دے کر سب کچھ کر لیتا تھا، عدالت کے ججوں کو روپیے کی کھنک پر میں خرید لیتا تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری شامت کہ آج میرے عہدے نے مجھے برباد کر دیا۔ دنیا کے اندر عہدے پر بیٹھ کر سب کچھ کر لیتا تھا، فوج میری تھی، پولیس میری تھی، ہر سرکاری دفتر میں میرے کارندے تھے، میرے بٹھائے ہوئے خادم اور نوکر تھے، ہر بندہ میری مان کر چلتا تھا، عدالت کے فیصلے بھی میرے اشارے پر ہوتے تھے۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج اسی حکومت نے، آج اسی عہدے نے مجھے ہلاک کر دیا۔ دنیا کے اندر کرسی کے بل بوتے پر، عہدے، اقتدار اور منصب کی بنیاد پر اس کی آڑ میں بچ جاتا تھا۔ آج میرے عہدے نے بھی میرا کچھ ساتھ نہیں دیا، آج میرے عہدے نے خود مجھے برباد کر دیا۔ اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم دیکھو گے قیامت کے دن ہر حاکم کی گردن پر طوق ڈال کر فرشتے ان کو کتوں کی طرح کھینچ کر لے کر جائیں گے۔ چلو ظالموں، بیٹھ کر بڑے شاندار طریقے سے، بڑی شان محسوس کرتے ہوئے قلم چلاتے تھے، دستخط کرتے تھے، چلو اس کا حساب دو۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ یہ ہنستا ہے، نہ اس کی خوشامد کی جا سکتی ہے، نہ یہ رشوت کو قبول کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر رحم نام کی چیز رکھی ہی نہیں، یہ بڑا سنگ دل فرشتہ ہے، اور جہنم میں آپ کا استقبال کیوں کرے؟ اسی لیے اس نے آپ کو مرحبا نہیں کہا۔ آگے چلتا ہوں، مختلف لوگوں کو مختلف عذابات میں نے مبتلا دیکھا۔ کسی کا پیٹ بالکل مٹکوں کی طرح، اور جہنمی لوگ
ان کے پیٹ پر، ان کے بطن پر قدم رکھ کر چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ حرام خور ہیں جو صف اول میں نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کا ذریعہ معاش سود خوری تھی، سود کا مال کھاتے تھے، سودی لین دین ان کا کاروبار تھا۔ سود سے پیٹ بھرنے والے یہ مجرم، اللہ نے ان کے پیٹ کو آج جہنمیوں کے قدموں کے زینے بنا دیا۔ جہنمی ان کے پیٹ کو روند کر آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ ظالم بھی دنیا کے اندر اسی طرح سنگ دل تھے، اوروں کی خوشیوں کو روندنا، اوروں کی مجبوری سے کھیلنا، اوروں کے مال کو ناجائز طریقے سے لینا، 900 روپے دے کر 1000 روپے اصول کرنا، 90,000 دے کر 1,00,000 روپے اصول کرنا، ان مجرموں کی غلطی تھی اور ان کا بڑا جرم تھا۔ آج اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا رکھا۔ اور آگے چلتا ہوں، کسی کے ناخن لوہے اور تانبے کے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ اپنے ہی جسم تن من کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، اپنے ہی بدن کا گوشت کھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مجرم ہیں جو مسجد میں بھی بیٹھ کر غیبت کرتے تھے۔ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، میں نصیحت کے طور پر حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں۔ کیا ملے گا تم کو تمہاری نماز سے؟ تم صف اول میں نماز پڑھتے ہو اور اسی مسجد میں حلقہ لگا کر تم ان کی غیبت کرتے ہو۔ وہ 2-4 رکعت نماز تمہاری زبان کی زد میں آ جاتی ہے، تمہاری غیبت کی نظر ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان کے بارے میں تبصرہ کرنا، کام کچھ نہیں ہوتا، اوروں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ کام کیا ہوگا؟ بیٹھ کر اوروں کا گائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ وقت کیسے گزرے گا؟ آؤ ان چیزوں سے باہر، چھوڑو ان غلط حرکتوں کو۔ کبھی اپنے آپ کے اندر جھانک کر بھی دیکھو، خود کو پتہ چلے گا کہ میں ہی محلے کا سب سے بڑا بدمعاش مجرم ہوں۔ اپنے آپ پر نگاہ ڈالو تو پتہ چلے گا محلے کے 420 کیا ہے، میں تو 840 ہوں۔ بالکل احساس ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھتا ہوں، کسی کے زبان کو فرشتے قینچیوں سے کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ٹکڑے بنا رہے ہیں۔ یہ کون؟ جبرائیل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، فرقہ واریت کی بات کرتے تھے، مسالک کو چھیڑ کر لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے کہ یہ سنی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ ممبر و محراب پر بیٹھ کر اس کا غلط استعمال کرنے والے یہ مجرم خطیب ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ نادان علماء ہیں جنہوں نے اپنے علم کا، اپنے منصب کا، ممبر و محراب کے مقدس مقام کا غلط استعمال کیا اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج ڈالتے رہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے رہے۔ ان کی زبان نے، ان کی خطابت نے آج ان کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر امت کو جوڑنے کی بات کرو، وہیں بیٹھ جاؤ،
یہاں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی بات کرو، یہاں بیٹھ کر سچائی کو نہ چھپاؤ، حقیقت کا اظہار کرو، چاہے سننے والوں کو کڑوی ہی لگے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے، یہاں بیٹھ کر کسی سے ڈر کر، کسی کے دباؤ میں آ کر کہ سود کے بارے میں بولوں گا تو میں مسجد سے نکال دیا جاؤں گا، حرام خوری کے بارے میں بولوں گا عتاب اتر جائے گا، ضرورت نہیں ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ تمہاری روزی کا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ یہاں بیٹھ کر سچائی کا اعلان اور اظہار کرو گے، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ کسی کی واہ واہ اور کسی کا حوصلہ افزائی کرنا، کسی کی شال پوشی، کسی کی عزت افزائی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سچائی کا اظہار کرو، محلے، معاشرے، قوم اور ملت کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا ذکر کر کے یہاں سے قوم کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، قوم کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو آپس میں لڑانے والے وہ بیان باز ہیں، وہ لفاظی، وہ زبان درازی، وہ الفاظ کا ہیر پھیر، کبھی اپنی غرض و غایت کے لیے، کبھی اپنے مفاد کے لیے۔ اور آج کی یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں کہ آج قوم کو نہیں، اہل وطن کو جتنا سیاست کے لیے لڑایا جا رہا ہے اتنا کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ آج سیاسی کرسی کی حفاظت کے لیے اور سیاست اور حکومت کے لیے جس طرح آج اہل وطن کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، جس طرح آج لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، کبھی مندر اور مسجد کے نام پر، کبھی ملک سے وفاداری کے نام پر، یہ وہی قسم کے لوگ ہیں۔ بہت تمہاری زبان استعمال ہوتی تھی، آج فرشتے تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ تمہارے بیان پر لوگ واہ واہ کی صدائیں لگاتے تھے، نعرے لگتے تھے۔ آج مجرم حساب پیش کرو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک بول تمہارا ریکارڈ ہے، ایک ایک لفظ کو تمہارا جمع کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ بتاؤ یہ لفظ، یہ بیان تم نے کس مقصد سے دیا تھا؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاشرے کا سب سے بدترین فرد اور مجرم وہ ہے جو اپنی مفاد کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پر مارے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جبرائیل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، آپ کی امت کے وہ ظالم اور مجرم جن کا سر اللہ کے در پر جھکتا نہیں تھا، فجر کو چھوڑ کر سونے والے۔ یہ سارا مجمع فجر میں کہاں جاتا ہے؟ یا کیا اس سارے مجمع پر صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز فرض ہے؟ یہ وہی مجرم ہیں یا رسول اللہ، ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے، گھروں میں بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، پارکوں میں ان کا وقت گزرتا تھا، فٹ پاتھوں پر یہ گپ شپ کرتے تھے، بیڑی سگریٹ پی کر اور اپنی گاڑیوں کو راستوں میں کھڑا کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ سامنے اللہ کا گھر ہوتا تھا، مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، لیکن یہ ظالم اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ چلو اے مجرموں، یہ سر سجدے کے لیے کبھی دنیا کے اندر جھکتا نہیں تھا،
کبھی رکوع کے لیے سر جھکتا نہیں تھا، اس سر کو آج پھوڑا جا رہا ہے، آج اسے سزا دی جا رہی ہے۔ سر جھکا لو اس سے پہلے کہ جب اس سر پر یہ آفت آئے۔ یہاں سر جھکاؤ، اللہ ہر جگہ سر کو اونچا رکھے گا۔ یہاں سر جھکانے سے بھاگو گے، ٹال مٹول کرو گے، اللہ کی قسم ہر جگہ ہر در پر یہ سر جھکانا پڑے گا۔ ایک ذات کے سامنے سر جھکاؤ، لاکھوں سر تمہارے سامنے وہ جھکا دے گا۔ اس ایک ذات کے آگے سر جھکانے سے اعراض کرو گے، ہر جگہ اللہ اس سر کو جھکائیں گے۔ جاؤ گے کبھی سیاسی آقاؤں کے سامنے، ان کے پیروں پر سجدے کرو گے، اپنوں سے بڑوں کے سامنے سر جھکاتے پھرو گے۔ عزت کا مقام یہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ غرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت الفردوس کی سیر و تفریح میں وہاں بھی مجھے لے جایا گیا۔ مجھے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کے دربار میں آپ کو بہت سارے انوارات و برکات سے اور ہدایہ اور عطیات سے نوازا گیا، بڑی عزت، سرخروئی، سر بلندی سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ 3 عظیم تحفے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معراج پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کی امت کو بھی معراج پر بلانا چاہتا ہوں۔ لے جائیے ان 5 نمازوں کو اور اپنی امت کو سنا دیجئے۔ اگر وہ بھی معراج پر آنا چاہتے ہیں تو ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کی امت عروج چاہتی ہے تو ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، پھر دنیا کا کوئی حاکم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو میرا پیغام سنا دیجئے۔ اگر وہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں خوف محسوس کرتے ہیں، بد امنی محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہ کر بھی وہ ڈرتے ہیں، جیسا کہ آج امت پر، قوم و ملت پر حالات ہیں، وہ اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی خوف زدہ ہیں، تو آپ کی امت کو میرا پیغام سنا دیجئے۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، صبح پڑھیں گے تو شام تک میں ان کی حفاظت کروں گا، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک میں ان کا محافظ بن جاؤں گا۔ کوئی شیطان، کوئی جادو، کوئی مکر کرنے والا، کوئی قید و مکر و قید اور سازش و شرارت سے ان کو ڈرانے، دھمکانے اور پریشان کرنے والے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ لے جائیے آپ کی امت کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کا پابند بنائیے۔ تیسری چیز ہے، آپ کی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ان کا رب ان کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ان کا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، ہر غلطی کو اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن سنا دیجئے کہ میرے در کے علاوہ اوروں کے در پر سجدہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مشرک کی کبھی میں مغفرت نہیں کروں گا، شرک کرنے والے کی میرے بارگاہ میں بخشش نہیں ہے۔ جنت کی خوشبو بھی 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، اور جنت کی خوشبو سے انسان اور ساری کائنات محظوظ ہوتی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے جس انسان کو اشرف المخلوق بنایا، کسی درخت اور پیڑ کی وہ پوجا میں آج لگا ہے، کسی بت اور پتھر کی پوجا میں آج لگا ہے، آج وہ بہتی نہروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، آج وہ گائے بیل جانور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے، آج وہ سانپ اور بچھو حشرات الارض سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، آج وہ مزارات پر جا کر آج وہ سر جھکاتا ہے، طواف کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آج وہ بڑے بڑے جو بھی اس کے سامنے آج وہ چاند سورج کی پوجا کرتا ہے، آج وہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اور آج وہ جو بے روزگار ہو کر فٹ پاتھ میں کچھ ٹکڑے کچھ تگڑے لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ پیش کرتا ہے کہ بابا دیکھیے میری ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، میرا مقدر کیا ہونے والا ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو پیغام پہنچا دیجئے، شب برات تو شب برات ہے، شب قدر تو شب قدر ہے، عام دنوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، آنے والی مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند ایسے بدبختوں کے تعلق سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، خبر دی، اللہ نے سال بھر میں کچھ مخصوص راتیں بنائی ہیں، کچھ مخصوص اوقات اللہ نے متعین فرمائے ہیں، لیکن اے میری امت کے لوگوں کان کھول کر سنو، انہی اوقات میں سے شب برات بھی ہے، نصف شعبان کی رات۔ میں اللہ کا رسول یہ سنا کر جا رہا ہوں، اللہ اس رات میں بھی ہر انسان کی بخشش کیا فرماتے ہیں، اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، آؤ آج اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے منتظر بیٹھا ہے، آج اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن پہنچا دو میرے اس پیغام کو۔ 5 بد نصیب بدبخت میری امت کے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا رسول یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ ان 5 بدبختوں کی شب قدر شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ کون بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں؟ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 1-2 ضروری اعلانات ہیں، غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ 2024 کا الیکشن ہمارے اس ملک کا درپیش ہے۔ میں نے ابھی دوران بیان اس کا ذکر کیا تھا کہ آج سیاست کے لیے لوگ کس طرح اہل وطن کے درمیان نفرت کے، عداوت کے ماحول کو کریٹ کر رہے ہیں اور نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور آپس میں لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ چنانچہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، الیکشن بالکل قریب ہے، چنانچہ اس کے لیے ہر طرح کی تیاری میں قوم و ملت کے فکر مند احباب لگے ہیں، جن میں سے گزشتہ جمعہ میں نے اعلان کیا تھا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائے جا رہے ہیں، ہر مسجد کے صحن میں یہ کام جاری ہے، لوگ غفلت کر رہے ہیں۔ پھر بھی گزارش کروں گا جن کے بچوں کی عمریں 17.5 سال کی ہو چکی ہیں ضرور پہنچیں اور ووٹر آئی ڈی کارڈ ضرور بنائیں۔ چنانچہ انہی حالات کے پیش نظر پچھلے کئی سالوں سے بہت ساری تنظیمیں مل کر مسجد درشن کے نام سے اس عنوان سے الحمدللہ ایک تحریک چل رہی ہے۔ اس عنوان کے تحت مسلمانوں کو نہیں، زیادہ طور پر ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو مسجد کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے اور جوڑا جاتا ہے، اور مسجد کے اندر ہونے والے اعمال، عبادات، سماجی فلاحی
جو کام ہوتے ہیں ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ آج کے وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آج غیر مسلم برادران وطن کو مسجد کے اندر نہیں بلکہ ممبر و محراب تک ان کو بلاؤ اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو۔ اعتراض کرنے والے یہ سوچتے ہیں یہ لوگ شراب پیتے ہیں، یہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، ان کو لوگ مسجد کے اندر بلاتے ہیں۔ مسلمانوں میں کتنے میں آپ کو بتاؤں ان سے زیادہ شراب پینے والے، سود کھانے والے کیا ہیں؟ سود کھانا تو خنزیر کے کھانے سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کسی گناہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ایک درہم سود کا کھانے والا ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ کیا اللہ ایسے مجرم مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ چھوٹ مہلت نہیں دے رہا ہے؟ آج وقت کے تقاضے ہیں اپنے دینی اداروں میں محلے کے، شہر کے اور معاشرے کے ان مخصوص لوگوں کو دیکھیے، یاد رکھیں ملک کی اکثر آبادی امن چاہتی ہے، برادران وطن میں بھی 10، 15، 20% زیادہ سے زیادہ نفرت چاہتے ہیں، 80% لوگ امن چاہتے ہیں، محبت پسند ہیں۔ ایسے سیکولر مائنڈ رکھنے والے اور مثبت ذہنیت رکھنے والے برادران وطن کو اپنے دینی اداروں میں بلاؤ، ان کی عزت افزائی کرو اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو۔ یہ ملک کے حالات حاضرہ کے تحت یہ بڑا اہم کام ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ اسی کے پیش نظر کل انشاءاللہ بتاریخ 17 فروری صبح 11 بجے سے شام 8 بجے تک ہماری اس مسجد عیدگاہ بلال میں مسجد درشن کے نام سے پروگرام ہے۔ آپ خود بھی آئیں، خاص طور سے آپ کے دوست و احباب میں جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان تک پیغام پہنچائیں، ان کو لے کر آئیں۔ اس کا بہت اچھا اثر پڑا ہے، بہت اچھے نتائج اس میں سامنے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، محظوظ ہو کر جاتے ہیں، اپنی غلط فہمیاں دور کر کے جاتے ہیں کہ جو نفرت پھیلائی جاتی ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے دہشت کا پیغام دیا جاتا ہے، دہشت گردی کو پھیلایا جاتا ہے، ان کے اس غلط تصور کو مٹایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ پیغام آپ دور دور تک پہنچائیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ لے کر مسجد کے اندر آئیں۔ 11 بجے سے 8 تک یہ کارروائی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔